بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آمد بھی عجب ہے۔ سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آنول کہتے ہیں۔ پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے۔ پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر، طہارت پر، آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلی گندگی کا، اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے، آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا، آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے۔ اور جب آپ جیسے آپ باہر آ رہے تھے، کمرے میں نور پھیل رہا تھا، اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی، نور اور خوشبو پھیل گئی۔ اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ، ناف اور آنت ملی ہوتی ہے نا، اس کو باہر کاٹتے ہیں، آپ کی باہر نہیں کاٹے گئی، ماں کے پیٹ سے کٹ کے ہے۔ ختنہ بچہ پیدا ہو تو اس کا ہفتے، مہینے، سال بعد ختنہ ہوتا ہے۔ میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے، سبحان۔ اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ، جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے، سجدہ کیا۔ ایک ہوتا ہے بچہ الٹ جائے اور منہ ہیٹھاں تے پیٹ دے والے پہ، نہیں ایسا نہیں، آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا سے، گھٹنے اٹھا لیے، گوڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کمر کو اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا۔ یہ معصوم بچہ ہے، ایسا کام تو 6 مہینے کا، سال تک بچہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا، اے میری امت، فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ اور بڑے درد کی بات ہے، 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئی۔ 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں، ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے۔ اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا۔ بھئی کی چکر ہے، ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گود میں لے لیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا۔ بادل کیا تھا؟ یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا، 2 فٹ تے نظر نہیں، مطلب کیش ہے، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں، فوگ یا دھند یا کوہر۔ تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے، ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے، اور دھند میں سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو، ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا۔ اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب، بلال حبشی، ابن حبشی، غلام ابن غلام۔ اور میرے نبی نے فرمایا بلال، میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے۔ اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا،
جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا۔ آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، دنیا کو بتا دو، فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا، آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ جو بچہ آدھے گھنٹے میں 1,24,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں، بساط ہی نہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت؟ میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات، کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے۔ میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرا رب اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صرف آپ نہیں، آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں، پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، اے آل محمد، ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور میرے اور میری اولاد کو بچا بت پرستی سے، اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کی پاکیزگی کے اعلان کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول، فلا اقسم والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن
قليلا ما تذكرون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانیک والابتر. یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے نبی کے، یہ میرے اللہ کی نعت خوانی. سبحان اللہ. میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ بس تم صرف سننے کا مزہ لو کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا، کس طرح بیان کیا. میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. محمد بن ابیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن معد بن عدنان، آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ، آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں. اللہ کی طرف سے جو نبی اور رسول آتے ہیں وہ انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں. ان کا ہر عمل لوگوں کے لیے دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں اعلیٰ ترین معیار پر قائم رہتے ہیں. ان کی عبادتیں خشوع و خضوع کا نمونہ ہوتی ہیں. ان کے معاملات راست گوئی اور پاک بازی پر مبنی ہوتے ہیں. ان کی معاشرت حسن سلوک اور سماج کے مختلف طبقے کے ساتھ اچھے برتاؤ اور حقوق کی ادائیگی کی بہترین مثال ہوتی ہے. وہ اخلاق کی اعلیٰ سطح پر ہوتے ہیں، اعلیٰ ترین سطح پر ہوتے ہیں. یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کا بنیادی فریضہ دعوت و تبلیغ ہے، اور دعوت کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدعو پر اس کے اخلاق و سلوک کے بہترین نقش ثبت ہوں، کیونکہ محبت اور خوش اخلاقی سخت سے سخت دل کو بھی پگھلانے کے لیے طاقت رکھتی ہے. قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام اور ان کے اقوام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. ان واقعات میں قوموں کی اپنے انبیاء کے ساتھ بدسلوکی و بد زبانی اور اس کے مقابل میں انبیاء کی طرف سے انتہائی درجہ تحمل و بردباری اور خوش گفتاری کا ذکر ملتا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کی اعلیٰ ترین سطح پر تھے. اسی لیے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم. اکثر اخلاقی کمزوریوں کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. وہ گفتگو تو بہت اونچی کرتا ہے لیکن عمل میں بہت نیچی سطح پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قول و فعل کا تضاد بالکل نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس کی دعوت دیتے تھے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تھا. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اخلاق محمدی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن تھے. کان خلقہ القرآن. تواضع انکساری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کا نمایاں پہلو تواضع انکساری تھا. آپ مقام نبوت پر فائز ہیں اور پورا جزیرۃ العرب آپ کے قدموں میں ہیں، لیکن تواضع اور سادگی کا حال یہ تھا کہ گھر پر خود جھاڑو دے لیتے، بازار سے سودا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو اسے سی لیتے، بکری کا دودھ دھو لیتے، کھانے کے لیے بیٹھتے تو نہایت تواضع کی کیفیت کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کو کھانا چاہیے. انا آکل کما یأکل العبد. اگر کوئی غریب آدمی کسی معمولی سی چیز پر مدعو کرتا تو اس کی دعوت بھی قبول فرما لیتے، مریضوں کے گھر پہنچ کر ان کی عیادت کرتے، غلاموں کی دعوت بھی قبول کر فرماتے، ہر عام و خاص کے جنازے میں شریک ہوتے. گدھے کا معمولی سوار سمجھا جاتا تھا مگر آپ اس کی بھی سواری کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی غلام دعوت دے تو اسے بھی قبول فرماتے تھے. لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تو منع فرما دیتے. اگر کسی باندی کا بھی کوئی کام ہوتا اور وہ بھی سرے راہ
سرے راہ اپنی کسی ضرورت کے لیے روکتی تو رک جاتے، بڑے تو بڑے چھوٹے بچوں کو بھی سلام فرماتے، رفقا کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی شناخت نہ ہونے کی بنا پر لوگ آپ کو پہچان نہیں پاتے، اپنے لیے تعظیم کے جائز الفاظ بھی پسند نہیں فرماتے۔ ایک بار بعض حاضرین نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا یعنی سید ہیں؟ فرمایا نہیں، آقا تو خدا کی ذات ہے۔ ایک بار لوگوں نے عرض کیا آپ ہم میں سب سے افضل و برتر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعبیر کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ تواضع و فروتنی کا یہ حال تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب 10,000 مسلح جاں نثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش تھے، انکساری کی وجہ سے آپ کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ بار بار اونٹنی کو کوہان سے ٹکرا جاتا تھا۔ آپ کا رہن سہن بھی تواضع کا مظہر تھا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کھلی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں جس پر کوئی بستر بھی نہیں، اور سر مبارک کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں چھالیں بھری ہوئی ہے، بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب دریافت کیا تو کہنے لگے اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ تو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود اس حالت میں ہیں۔ ارشاد ہوا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟